رد و بدل کیا اور تورات کا جو حکم تھا اس کو یکسر تبدیل کر دیا، جیسا کہ آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امیر آدمی کے لیے الگ انہوں نے قانون لوگوں کو بتایا جو تورات کے بالکل قانون کے خلاف تھا، اور غریب آدمیوں کے لیے الگ۔ حالانکہ تورات بنی اسرائیلیوں کے خود مطالبے پہ نازل ہوئی ہے۔ تورات کا مطلب ہے قانون۔ بنی اسرائیلیوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمیں قانون چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کر 40 دن کا اعتکاف کیا، تورات ملی، اور جب اس کے قوانین بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ سمعنا و عصینا، سنتے تو ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ تو تورات کا مطلب ہے قانون، زبور کا مطلب ہے صحیفہ، انجیل کا مطلب ہے خوشخبری، زبور کا کیا مطلب ہے؟ صحیفہ۔ اس میں اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کو زیادہ تر ذکر کیا گیا، قانون کم ہے۔ اور انجیل کا مطلب ہے بشارت۔ اس کو بشارت اس لیے کہا گیا کہ اس میں نبی برحق، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری تھی۔ اور قرآن مجید کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ بات تو بالکل ظاہر باہر ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی دنیا کے کونے میں کوئی بھی شخص ہو، وہ یہی قرآن پڑھتا ہے جو قرآن میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے زیادہ پڑھے جانے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بعنوان بالکل سلامت ہے، جس طرح شروع میں نازل ہوا آج تک ویسا ہی ہے، اس کی حالت میں ہے۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیلیوں نے اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کے جو بڑے علم والے جو لوگ تھے، ان کے جو علماء تھے، احبار اور رہبان، ان کے پیشوا اور مذہبی رہنما، انہوں نے دھوکہ کیا، جو صحیح بات کی انہوں نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے خاص طور پر ملک پاکستان میں قرآن مجید کی تفسیر، تشریح اور تدریس کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ مواد لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بالکل صاف انداز میں۔ اور جو دوسرے ممالک ہیں، یورپین ممالک، وہاں پر تو ویسے ہی پابندی ہوتی ہے۔ عرب ممالک میں بھی پابندی ہے بہت ساری باتوں سے ذکر کرنے کی، جیسے جہاد ہے، یا حکومت وقت کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جو کہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہاں کے علماء کھل کر حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے۔ یہ اعزاز کس کو حاصل ہے؟ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کہاں آزاد ہے جی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، جو مقصد تھا اس ملک کے بنانے کا وہ ہمیں پورا حاصل تو نہیں ہوا، لیکن ہم بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے ملکوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیادہ نوازا ہے، ہم زیادہ راحت اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جب انسان کا کسی چیز سے واسطہ پڑتا ہے تب جا کر اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید امن و سلامتی نصیب فرمائے، جہاں بھی سکم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔